ایک دن ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے درمیان ایک بوڑھا تقریر کرنے لگا تو ہم بھی بیٹھ کے سننے لگے. اب جو تقریر سنی بڑی عجیب عجیب باتیں معلوم ہوئی. جب تقریر ان کی ختم ہوئی میں قریب گیا, میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں. چونکہ ہمارے عرب لوگوں کو فارسی نہیں آتی اس لیے ہم کو لایا گیا ہے کہ ہم ایرانیوں کو کچھ باتیں سمجھائیں, اسلام سمجھائیں. تو ہم نے بھی پوچھ لیا اسلام کیا ہے. سلمان فارسی نے ہم کو بتا دیا. ہم نے کہا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے, ہمارے باپ بھی مسلمان ہو گئے. یہ فتح ایران کی بات ہے جب میرا بچپن تھا. لیکن عجیب بات ہوئی, جب لشکر واپس ہوا تو اس نے ہمارے گاؤں پہ حملہ کیا اور ہمارے گاؤں کو اتنا لوٹا مارا. حالانکہ ہمارے برادری کے لوگ چیختے رہے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئے. لیکن اس لشکر نے ہماری بات نہیں سنی. وہ تو بس لگتا تھا لٹیرے آئے ہیں اور لوٹ کے چلو. جب بستی ہماری اجڑ گئی تو ہم ذرا کوفے سے قریب آ کے آباد ہو گئے. پھر اس کے بعد یہاں پر ذرا کچھ اطمینان ہوا تو میرے والد نے کھجوروں کا کاروبار شروع کیا. ایک دکان کھجور کی کھول لی, پھر میں اس دکان پہ بیٹھنے لگا. یہاں تک کہ میری ابھی جوانی میری آئی تھی, شباب مکمل ہوا تھا کہ کوفے میں شور ہوا کہ بھائی بادشاہ وقت آنے والا ہے, اگر سواری کی شان دیکھنا ہے تو چلو. محلے کناسا سے سواری داخل ہوگی, لشکر ادھر سے آئے گا. ہم بھی جا کے راہ میں بیٹھ گئے. لشکر آیا اور بادشاہ بھی آیا. اعلان ہوا مسجد کوفہ میں اتریں گے, ممبر پہ تقریر کریں گے. ہم بھاگتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے. ممبر کو ہم نے دیکھا اور جب ممبر پہ ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ اس شان کا آدمی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا, اور جب بیان سنا تو ہم حیران رہ گئے. ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا کہ میں دوڑ کر ان کے پیروں کو چومنے لگا. میں نے دیکھا دائیں اور بائیں دو خوبصورت شہزادے تھے. پھر ایک ایک سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی ہیں, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. حسن ہے, یہ حسین ہے. کیونکہ میں ایک بنی اسد کی عورت کے یہاں کام کرتا تھا, ملازمت تھی, تو اس کی غلامی میں تھا. دکان پہ بھی بیٹھتا تھا, گزارا ہوتا نہیں تھا. جیسے ہی مجھ کو دیکھا علی نے, میرے چہرے کو دیکھ کر فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ, سچ کہا تھا رسول نے. تو مسجد کوفہ کے ممبر پہ ہو گئے تو میسم آئیں گے تمہارے پیروں کو بوسے دینے کے لیے. ممبر سے جو اترے تو میرے ہاتھ کو تھام لیا. کٹری مالکا قبیلہ بنی اسد کی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا رسول اللہ نے بتایا. بس مجھے لیے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچے. کہا بھائی یہ کتنے میں بیچے گی غلام؟ اس نے رقم بتائی. مولا علی نے جیب سے رقم نکالی, اسے دے دی اور مجھے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے. کہا جاؤ میسم, تمہیں آزاد کیا راہ خدا میں. میں نے کہا ابھی تو آپ نے غلامی میں لیا اور ابھی ابھی آزاد کر دیا. کوئی خدمت, کوئی کام, کچھ بھی تو آپ نے ہم سے خدمت نہیں لی اور آزاد کر دیا. کمیسم آزاد اس لیے کیا ہے, کل سے تم میرے پہلو میں بیٹھو گے. روز آنا, بس یہی خدمت ہے. بھئی کیا بتائیں تم لوگوں کو. میسم کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا آقا ہی نہیں دیکھا.
میں جاتا تھا تو مسند پہ پاس بٹھا لیتے، اور پھر جو باتیں کرتے تو پہلے یہ کہتے تھے میسم ہماری حدیث بڑی سخت ہے، میسم ہماری حدیث کا وزن ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہماری حدیث کا وزن یا ملک مقرب اٹھائے یا صادقین اولیاء اوصیاء اور انبیاء اٹھا سکتے، یا میسم تم وہ وزن اٹھا۔ مجھے رسول اللہ نے خبر دیا، مجھے رسول اللہ نے خبر دی جو اس حدیث کی گہرائی کو نہیں سمجھے گا مسلمان تو وہ بیتوکی باتیں تو کرے گا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ علی نے کوفے کو دارالحکومت کیوں بنا لیا۔ میسم کو پڑھو، معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل ہی نہیں کرنا ہے مسلمانوں کو تو مجھے تو حاصل کرنے دو، اس مجمع کو تو حاصل کرنے دو۔ بھئی معرفت ہے بلند، جبھی تو میسم کو لے کے آئے ہیں، اور میسم کی باتیں ہوں۔ ہر ایک میری حدیث کا بار نہیں اٹھا سکتا، میں چلا جاتا، رات ہوتی آدھی رات تو صحرا کی طرف چلے جاتے، پھر تنہائیوں میں ہوتا اور علی ہوتا، حالانکہ میں سمجھتا تھا میں تنہا ہوں، لیکن کم سے کم 14 آدمی ایسے تھے جو مجھ جیسے تھے۔ اس میں رشید حجری بھی تھے، حجر بن عدی بھی تھے، کمیل بن زیاد بھی تھے، اشبق بن نباتہ بھی تھے، زید بن سوہان بھی تھے، سوسہ بن سوہان بھی تھے۔ یہ 14 افراد تھے جو علی کو صحرا میں ڈھونڈتے تھے، محل میں نہیں۔ صحرا میں ادھر سے آئیں گے اور پھر معرفت کی باتیں سنائیں گے جس کا پتہ دوسروں کو نہیں۔ اور جب ہم نہ جا پاتے اور نہ پہنچ پاتے تو عجیب مولا تھا میرا، مجھے ڈھونڈتے کھجوروں کے بازار میں آتے، میسم کہاں ہے؟ ارے میسم کہاں ہے؟ تو میں حیران ہو جاتا، عرب اور عجم کا بادشاہ ایک کھجور والے کو ڈھونڈنے بازار میں آ رہا۔ سیدھے میرے دکان پہ آ جاتے، میں ترازو میں کھجوریں تول رہا ہوتا، آتے ہی بیٹھ جاتے میری دکان پر، اب پوری دکان اپنا کاروبار چھوڑ دیتی۔ خلیفہ وقت میسم کی دکان پہ تشریف فرما ہے، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر کہتے میسم تھک گئے ہوگے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ یاد آتی ہوگی، گھر پہ کوئی کام ہوگا، جا ہو کے آ جاؤ۔ کہ مولا تو دکان خالی رہے گی، کہ ہم بیٹھے، بتاؤ کہیں ایسا حاکم تم نے دیکھا؟ کیونکہ حکم تھا اس لیے ہم گھر چلے جاتے۔ 6 بیٹے تھے میرے، صالح، شعیب، سب سے چھوٹا مجھے بہت پیارا تھا تو مولا کے نام پہ اس کا نام میں نے علی رکھا تھا، اس کو میں علی کہتا تھا پیار سے۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے میں گھر آ جاتا۔ ایک دن عجیب بات ہوئی، بعد میں مجھے بازار والوں نے بتایا، تمہیں پتا ہے تم چلے جاتے ہو تو جب گاہک آتے ہیں تو تمہارے مولا ترازو میں کھجوریں بیچتے ہیں، یعنی میری روزی کو موقوف نہیں کیا مولا نے۔ ایک دن جو میں آیا
تو میں نے فوراً جدھر پیسے رکھتا تھا درہم و دینار اس پہ نظر گئی کہ مولا سے پوچھوں کہ کوئی گاہک آیا تھا. میں دیکھا سامنے ایک سکہ پڑا ہوا تھا. میں سمجھ گیا کوئی گاہک آیا تھا اور مولا نے کھجوریں بیچی ہیں. میں نے جلدی سے وہ سکہ اٹھایا. اب جو میں نے اٹھایا تو اسے الٹ پلٹ کے دیکھا. میں نے کہا مولا یہ تو کھوٹا ہے. کہ یہ کھوٹا ہے اگر تو کھجوریں بھی کڑوی ہے. وہ کھجورے کا میشم کہتے ہیں ابھی مولا نے کہا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں کھجوریں لیے اور تھو کرتا آیا کہ یہ کڑوی کھجوریں دے دی. تو مولا نے کہا یہ کھوٹا سکہ بھی تو لے جا. جاہل بار بار پوچھے ہم بتائیں گے. پوچھو. میں نے کہا بس یہ بتا دیجئے میسم کیا آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ میسم کہنے لگے سنو تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ جان بچ جائے گی. جب موت سامنے آ جائے تو تقیہ کرنا بزدلی ہے. تو پھر تقیہ نہیں اب تو جان جائے. میں نے کہا کوئی مثال کا کربلا حسین کو معلوم تھا کہ کہیں بھی جائیں بنی امیہ چھوڑیں گے نہیں. تو حسین نے تقیہ نہیں کیا. میں تقیہ کیوں کرتا؟ اور اگر میں تقیہ کر کے چلا جاتا تو بنی امیہ کو دربار میں گالیاں کون دیتا؟ کوفے کی ایک ایک گلی میں اس کا 10 گنا زیادہ مجمع جمع کر کے کہتے آؤ فضائل علی سنو. مجمع لگ جاتے. لیکن اگلا جملہ بہت سے لوگ کمزور دل کے برداشت نہیں کر پائیں گے. میسم نے مجھ سے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اس لیے کہ یہ جابر بھی کہتے تھے یہ عمار بھی کہتے تھے یہ ابو ذر. میں اگلا جملہ کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اور بنی امیہ کو گالیاں سنو. آؤ میں بتاؤں کیا ہے بنی امیہ. تو میں تولا اور تبرہ دونوں اپنی تقریر میں رکھتا تھا. تو میسم اچھا ہوا تم نے بتا دیا. ہم تمہاری سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمت دو گے کہ ہم ساتھ ہیں؟ میسم نے کہا ہم ساتھ ہیں. اب کیا میسم تمہارے ساتھ ہیں. میسم تمہارے ساتھ ہیں.